بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چوتھا درس ہے حلال رزق کے متعلق۔ حلال روزی کا دھیان رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام مال سے بڑھا ہوا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو گوشت حرام مال سے بڑھا ہو دوزخ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ حرام کا کھانا اور کھانے کے علاوہ حرام چیزوں کا استعمال میں لانا یہ بہت زیادہ بڑا وبال ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو لمبے سفر میں ہو، برا حال ہونے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، بدن پر گرد و غبار لگا ہوا ہو، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، یعنی دعائیں مانگتا ہو، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام ہو، اس کو جو غذا ملی ہے وہ حرام کی ہو، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسافر ہونے کے باوجود، حال بے حال ہونے کے باوجود اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے، لہٰذا وہ رو رو کر بھی دعائیں مانگے گا، گڑ گڑا کر بھی دعائیں مانگے گا، تو ایسے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمارا بھی حال دیکھیے نا، ہم کتنا رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں، اجتماعی مانگتے ہیں، انفرادی مانگتے ہیں، دن میں مانگتے ہیں، رات میں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور کیوں کر قبول ہو کہ ہم حرام سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، لہٰذا حرام سے بچنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور ان میں سے 1 درہم حرام کے تھے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائیں گے۔ غور کرو، جب کپڑے میں 10واں حصہ حرام ہونے سے بھی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جس کے سارے کپڑے اور کھانا پینا حرام ہو اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ 10 درہم میں سے 1 درہم، مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں سمجھیں کہ اگر کسی نے 100 روپے کا کپڑا خریدا اور اس میں صرف 10 روپے حرام کے تھے، تو کہا کہ وہ 10 روپے کی حرام کی آمیزش اور ملاوٹ کی وجہ سے پورے 90 روپے جو حلال تھے وہ بھی سارے بیکار ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ حرام مال کما کر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ صدقہ قبول نہ ہوگا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو برکت بھی نہیں ہوگی، اور اگر اس کو اپنے پیچھے مرنے کے بعد چھوڑ کر جائے گا تو وہ مال اس کے لیے دوزخ کا سامان ہوگا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیشاب سے کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگ حرام مال کما کر لاتے ہیں اور پھر اپنے دل کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس میں سے کسی غریب اور فقیر کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب سارا مال پاک ہو گیا۔ یہ بالکل غلط اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ صدقہ خود تو قبول ہی نہیں ہوا تو باقی مال کو وہ کیسے پاک کرے گا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حلال رزق کا دھیان رکھے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے باپ، بھائی، شوہر اگر کوئی مال کما کر لاتے ہیں اور اگر وہ مال حرام کا مال ہے، جیسے رشوت کا مال لے کر آئے یا سود کا مال لے کر آئے یا شراب کا ان کا کاروبار ہے یا کوئی انشورنس کمپنی کے اندر ملازمت وغیرہ کرتے ہیں، اور اس طریقے کا حرام مال اگر گھر میں آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیں۔ نہ ان میں سے کوئی چیز کھانی ہے، نہ ان پیسوں سے کوئی چیز کو پہننا ہے، اور ان کو کہو کہ ہم کو فاقے سے مر جانا پسند ہے، موٹا اور پرانا کپڑا جو سوت سے بنا ہوا ہو وہ پہننا پسند ہے، زیور سے ہاتھ اور کان وغیرہ کو خالی رکھنا منظور ہے، مگر حرام کھا کر پہن کر اور استعمال کر کر دوزخ میں جانا منظور نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حلال ملتا ہی نہیں، پھر حرام سے کیسے بچے؟ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو بندے حلال کمانا چاہتے ہیں ان کو اللہ حلال ہی دیتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حلال تھوڑا ہوتا ہے، مزے اڑانے اور فضول خرچ کرنے کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ آدمی بڑے مبارک ہے
جو دوزخ سے بچنے کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑے پر صبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا وہ مال کتنا اچھا اور عمدہ ہے جو اس نے حلال راستوں سے حاصل کیا اور پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا رہا، اور جو شخص ناجائز راستوں سے مال جمع کرتا ہے تو وہ اس بیمار کی طرح ہے جو کتنا ہی کھا لے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طرح وہ ناجائز مال کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بھی بن کر آئے گا۔ لہٰذا اس حدیث شریف میں دو بڑے نقصانات بتلائے گئے ہیں کہ ناجائز مال اگرچہ اس سے دنیا کی ضروریات پوری ہوتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، نیز ضروریات پوری ہونے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو قلبی اطمینان ہے وہ بھی ناجائز آمدنی کے ساتھ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، آدمی ہمیشہ اس سے محروم ہی رہے گا۔ اسی طرح جس مال کی محبت میں انسان اسے ناجائز ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو یہی مال، گاڑی، زمینیں، بنگلے اور تمام جائیداد کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو ہی کھا جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق کی تلاش کرتے رہیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ کسی شاعر نے بڑے خوب اشعار کہے ہیں کہ رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا سجدوں میں یار و لطف پایا نہ جائے گا، جو حلال اور حرام میں کرتا نہیں تمیز مسجد کے صحن میں بھی اس کو نوازا نہ جائے گا۔ رزق حلال کھانا ہے سنت رسول کی، اعمال صالحہ سے نکالا نہ جائے گا۔ جس کا کھانا حرام ہو اس کا حج بھی نہیں قبول، گناہوں کا بوجھ اس سے اتارا نہ جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی، کھانے کی، پہننے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔